کے دل میں جو ان کی زبان کی تاثیر تھی وہ اتنی الگ تھی، زبان میں اتنی مٹھاس تھی، اور وہ قرآن پڑھنے کا انداز ہے، ہمارا تو قرآن ہمارے گلوں سے نیچے نہیں اترتا، لیکن اللہ والوں کا انداز کیسا کہ جب وہ قرآن پڑھتے ان کی آنکھیں ابل پڑتی، ان کے دل جو ہے وہ لرز جایا کرتے، تو انداز اتنا نرالا کہ جب وہ اللہ کے ولی نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، اس شخص کا دل جو ہے نرم ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا، کیوں کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ رب العالمین خود فرما رہا ہے سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ یہ موسیقی یہ روح کی غذا نہیں، یہ قرآن ہمارے روح کی غذا ہے۔ وہ قرآن پڑھتے گئے، یہ سنتا گیا، روتا گیا، اشک باری ہوتی گئی اور کہنے لگا حضرت تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تو مالدار آدمی ہوں اور میں نے تو زندگی جو ہے مال کی محبت میں گزار دی، عیاشی میں گزار دی، یہ جو شراب ہے یہ ہماری عیاشی کا سامان ہوتا ہے، یہ باندیاں ہماری عیاشی کا سامان ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس قرآن کو پڑھوں، میں بھی اس نغمے کو پڑھوں اور میں بھی اسے پڑھ کر اپنے دل کو تبدیل کروں، کیا میرا رب مجھے ابھی معاف کر دے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، ہمارا رب تو بڑا کریم ہے، تم اس کی طرف جو ہے ذرا سا قدم بڑھاؤ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کے آئے گی۔ وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور یہاں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ ایسے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے ساتھ پھر میرا جب اس نے توبہ کر لی، میرا اس کے ساتھ بڑا سفر رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ بات اتنی نرالی ہے، بات اتنی شاندار ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے، اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی نسبت، اللہ کے نبیوں کی نسبت یہ کتنی باکمال ہے، یہ کتنی باوقار ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کتنی خوبصورت اس قرآن کی صورت ہے، اگر کوئی بندہ اس صورت میں غور کرے، اللہ اس صورت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین محبوب کے غلاموں کے ان گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے کہ جو میدان جہاد کی طرف نکلتے ہیں اور ان کے سینوں پر جو زور پڑتا ہے، اللہ رب کریم ان گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں کہ ان گھوڑوں کی قسم ہے کہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں، اور جب یہ گھوڑے دوڑتے ہیں، ان کے قدموں سے لگنے والے جو پتھر ہوتے ہیں ان سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے ان شراروں کی بھی قسم ہے، ان شراروں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اور پھر آگے رب العالمین فرماتا ہے کہ جب یہ دشمن سے لڑتے ہوئے ان کی جگہ پر پہنچ جائے اور یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ جائے، اب ذرا غور کرے کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں میں لگنے والے پتھروں کے شراروں کو بھی رب العالمین کے ساتھ خوبصورت انداز سے بیان فرما رہا ہے۔ یہاں بات اس کی نہیں چل رہی، یہاں بات پیارے محبوب کی نہیں چل رہی، محبوب کے شہر کی نہیں چل رہی، محبوب کی زلفوں کی نہیں چل رہی، محبوب کے چہرے کی نہیں چل رہی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں یہ نہیں فرمایا گیا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب آپ کے شہر کی قسم جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، محبوب کے شہر کی قسم رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ حالانکہ وہ شہر مکہ کتنا عظیم ہے، اس شہر مکہ کی کیا بات ہے، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، وہاں حتیم بھی ہے، وہاں حجر اسود بھی ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں تو مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہاں اتنے بڑے بڑے مقدس مقامات ہیں، اور اتنے مقدس مقامات ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے فضیلت اس شہر کی نہیں بیان کر رہا۔ اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے محبوب اس شہر کی جس میں آپ تشریف لائے ہیں، وانت حل بہذا البلد، اس شہر کو جو خاصیت ہے خصوصیت ہے کس وجہ سے ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس شہر میں آپ کے قدم لگے تھے، آپ اس شہر میں مقیم تھے۔ تو یہاں پر ذرا اگر ہم غور کریں، اتنی بڑی بڑی قسمیں رب العالمین نے کھائی ہیں، صرف نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسمیں نہ کھائی، بلکہ یہاں تک اللہ رب العالمین ان کے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ بے شک جو انسان ہے یہ بڑا ناشکرا ہے۔ یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد ہی رب العالمین یہ خطاب کیوں کر رہا ہے؟ اتنی عظیم قسمیں کھانے کے بعد کائنات کا رب
یہ بات کر رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ بے شک گھوڑا ہو لیکن وہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کے ساتھ جہاد میں جاتا ہے, ان کے اس کام آتا ہے, بھلے وہ بے زبان ہے تو اللہ رب کریم کے ہاں وہ بھی مقبول ہے. اور وہ انسان لیکن رب کی ناشکری کرے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان ہو کے بھی مردود ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم سمجھے ان باتوں کو, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی, اللہ کے نیک بندوں کا جو عرس منایا جاتا ہے, عرس کا تو نام ہی اتنا نرالا ہے, نوم کا نومت نائم ہے, جب نومت العروس ہے. رب العالمین کیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے, قبر میں جانے کے بعد وہ 3 سوالوں کے جب جواب دیتا ہے کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ہے مومن کا تو یہ عقیدہ ہے, اور جس نے نبی پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی ہے, انواع محبت کی ہے, ان کا انداز تو اتنا نرالا ہے, وہ تو ان کی مبارک چہرے کو دیکھ کر ہی بلغ العلا بکمال ہی پڑھنے لگ پڑیں گے. وہ تو اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جس نے دنیا میں ان کے عشق میں زندگی گزاری ہے, ان کے عشق میں جو ہے دنیا سے چلا گیا, وہ کبھی ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کی صدائے بلند کرتا رہا, کبھی مولا یصلی وسلم دائما ابدا, کبھی نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگنے لگا, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم, کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں, ساری زندگی آپ پر درود پڑھتا رہا, ساری زندگی آپ کی نعتیں پڑھتا رہا, یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف و توصیف کو بیان کرتا رہا, اے اللہ کے نبی میں تو آپ کے صدقے سے آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتا رہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں نے سب کچھ آپ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا, اپنی زندگی کو جو ہے فنا کر دیا, یا رسول اللہ ہے میری شفاعت بھی آپ ہی نے فرمائی, میں تو اس عقیدے پر رکھ کر اس عقیدے کو دل میں رکھ کر بیٹھا تھا. تو وہ تو یہ کہے گا, اور جب وہ شخص یہ باتیں کہے گا, آخر میں نبی پاک علیہ السلام کا جب اقرار کرے گا, اور آخر میں معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ اس طرح سے سو جا جس طرح سے شادی کی رات دلہن سوتی ہے. عروس کہتے ہیں دلہن کو, جس طرح دلہن سو جاتی ہے اس طرح سو جا. اب آئے اس طرف, اولیاء اللہ کا عرس کا مطلب کیا ہے, ان کے عرس کا مطلب کیا, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک کچھ لوگ ہیں جو قبروں کے اندر ہے, جو دنیا سے چلے گئے, ظاہری پردہ تو وہ کر چکے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا والے ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. ایک بندہ قبر میں چلا گیا لیکن اس کا انداز دیکھے, ان کا نام اگر کوئی زمین کے اوپر ان کا نام لیتا ہے, اللہ رب کریم ان زندہ لوگوں کے دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. تو یہ دیکھے, اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا انداز رہا, ہم ان کے عرس کرتے ہیں, ان کے عرس پر جاتے ہیں, ہر سال عرس مناتے ہیں, برسی مناتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, لیکن انداز کیا ہے, ہم تو ہر بات میں حدیث کو فالو کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا ایک انداز رہا تھا کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام جو ہے زندہ رہے, ہر ہفتے نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر طیبہ آپ کے مزار پر جایا کرتے, اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جانا شروع کیا. جب آپ کا انتقال ہوا تو عمر فاروق اعظم نے جانا شروع کیا کہ اس مزار پہ نبی پاک علیہ السلام بھی جاتے تھے اور یار غار بھی جاتے تھے, اب میں بھی ان کے مزار پر حاضری دیا کروں گا. اب جناب عثمان غنی کا دور آیا, آپ نے بھی حاضری دی, مولا علی کا دور آیا, آپ بھی مولا سید الشہداء کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے. اور پھر جب دور جا کر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اسلام کو وہ دوبارہ اس طرح پھیلایا کہ گویا حضرت عمر کا دور واپس آ گیا تھا. امیر المؤمنین بعد میں آپ کو کہا گیا, حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بارے میں آیا کہ جب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اس مزار پر تو سارے امیر المؤمنین جایا کرتے تھے, میں بھی اس مزار پہ حاضری دیا کروں گا, میں بھی ان کے عرس پر جا کر امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیا کروں گا. تو ایک سال ایسا ہوا حضرت جو ہے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پر حاضری نہ دینے کے لیے نہ جا سکے. تو اب نبی پاک علیہ السلام آپ کے خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر بن عبد العزیز کیا بات ہے تم نے اس سال میرے چچا کے مزار پر حاضری نہیں دی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے مزار پر جانے سے دل زندہ ہوتے ہیں. یہ کوئی عام ہستیاں تو نہیں ہے,
दाता अली हजवेरी गजनी से चल के आए, इस्लाम फैलाया, तो हर साल जाकर दिलों को ईमान को ताज़ा करते हैं मुसलमान, कि उन्हें ये पता चलता है कि दीन फैलाने के लिए दाता साहब ने, अब्दुल्ला शगाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर जो है अल्लाह के रास्ते में निकले और पूरे इस्लाम को इस तरह फैलाया, और यहाँ तक कि दुनिया आज उनके नाम को भी जानती है, उनकी निस्बत को भी जानती है, और अल्हम्दुलिल्लाह में इस पर फख्र है। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको इन निस्बतों पर हमेशा कायम और दायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। तो ये जो निस्बतें हैं, अल्लाह करे कि हम अपने इन मकासद असली को समझें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो अकीदा है, हमारा जो मसलक है, हमें पूरा का पूरा कुरान और सुन्नत के ताबे है। तो ये अगर हम इसको समझेंगे इंशाअल्लाह, इन महफिल के अंदर आएंगे, है वाज़ नसीहत को सुनेंगे, और हर नात के अंदर, हर नात के शेर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी हदीस का मफहूम छुपा होता है। अगर मफहूम किसी हदीस का ना भी छुपा हो तो उनकी तारीफ और तौसीफ का बयान होता है। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दिलें, मुर्दा दिल इंशाअल्लाह जिंदा होंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें जो कुछ सुना सुनाया इस पर अमल करने, इसे याद रखकर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।